وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو اسے چاہیے کہ وہ مومن کنیزوں سے نکاح کر لے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو، تو کنیز سے نکاح کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، تم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ اب چونکہ فی زمانہ کنیزوں کا رواج نہیں، اس آیت کے اشارے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر اعلیٰ خاندان میں اپنے خاندان میں نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کسی بھی مسلمان عورت سے نکاح کر لے اور شرم محسوس نہ کرے کہ جو مسلمان عورت ہے اور جو مسلمان مرد ہے وہ ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، کہ مسلمان ایک ہی قوم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ایک نظریہ ملتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں ان چیزوں کو غور نہ کیا جائے، بلکہ اصل جو نکاح کا معاملہ ہے اس میں عورت کی دینداری، تقوی، پرہیزگاری، اس کا اخلاق دیکھا جائے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ غریب ہے کہ امیر ہے، کس قوم سے ہے، ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہ دی جائے۔ حدیث پاک میں جیسا کہ فرمایا گیا، لوگ 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں، کچھ مالداری کی وجہ سے کرتے ہیں، کوئی خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ خاندان کی وجہ سے کرتے ہیں، اور کچھ نیکی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کامیابی کی بشارت عطا فرمائی جو نکاح عورت کی نیکی کی وجہ سے کرے۔ تو یہ دیکھا جائے غریب اور امیر یہ چیزیں قابل توجہ نہیں ہیں، اس لیے کہ غربت اور امیری آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ اصل تو پرہیزگاری ہے، اخلاق ہے، سمجھداری ہے، کیونکہ انسان کی اولاد پر سب سے بڑا اثر اس کی بیوی کا پڑتا ہے، کہ ماں کی گود اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اگر وہیں تربیت میں خامی ہے تو پھر آگے بھی خامیاں پیدا ہوں گی۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک مرد کی اصلاح ایک فرد کی اصلاح ہے، اور ایک عورت کی اصلاح پورے خاندان کی اصلاح ہے۔ ارشاد فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اگر کنیزوں سے نکاح کرو تو ان کے مالک کی اجازت سے کرو، ان کے آقا کی اجازت سے کرو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد ان کا مہر پورا پورا ادا کر دو۔ محصنات، چونکہ کنیز عورتیں وہ عام طور پر اخلاقی پابندیوں میں وہ نہ ہوتی، ان میں اخلاقی بگاڑ ہوتا، کیونکہ وہ تربیت سے اور اچھے ماحول سے نہ گزری ہوئی ہوتی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں کنیزوں سے نکاح کی اجازت دی وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا محصنات، نکاح کی قید میں آ جائیں، غیر مصافحات، اس کے بعد وہ برا کام نہ کریں، ولا متخذات اخدان، اور خفیہ اپنا یار نہ بنائیں، یعنی وہ کسی طرح سے بھی ان میں یہ بیماریاں ختم ہو جائیں اور ان کی اصلاح ہو جائے، پھر ان سے نکاح کرو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ نکاح کی قید میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر وہ بے حیائی کا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو جو آزاد عورتوں کو بے حیائی کی صورت میں سزا دی جاتی ہے اس کی آدھی سزا کنیزوں کو دی جائے گی۔ یعنی آزاد عورت کا حکم یہ ہے کہ غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیا جائے اگر وہ بے حیائی کا کام کرے۔ وہ بے حیائی کا کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ سنگین جرائم میں سے ہے، لیکن کنیز چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو،
ہر صورت میں اسے صرف 50 کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ یہ کام کرے. یہ شریعت کا حکم ہے. چونکہ کنیزوں سے نکاح کرنے میں خطرات بہت زیادہ ہیں. نبی عرض کیا کہ ان کی کوئی اخلاقی تربیت نہ تھی, وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہیں, اس لیے خطرہ یہ تھا کہ اس شخص کی اولاد بے راہ روی کی طرف نہ نکل جائے. اس لیے فرمایا ذالک لمن خشی العنت منکم, یہ نکاح کرنا اس کے لیے درست ہے جو اس بات کا خوف رکھتا ہو کہ اگر نکاح نہ کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں, اور اگر کنیز سے بھی نکاح نہ کرے گا تو گناہ کر لے گا, تو اسے اس بات کی اجازت دی گئی کہ اس کے لیے درست ہے کہ وہ کنیز سے نکاح کر لے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی بیان کی کہ اگر وہ کنیز سے نکاح کرتا ہے تو اس کی اولاد کو ہمیشہ یہ طعنہ دیا جائے گا کہ تم کنیز کی اولاد ہو. تو اولاد کے حقوق میں سے بھی یہ ہے کہ وہ ایسا کام اگر ممکن ہو تو نہ کرے, لیکن کوئی ایسا کر لے تو حرج نہیں. لیکن میں نے بھی عرض کیا کہ کنیزوں کا رواج ختم ہو چکا. اب ہم اسے اشارے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ نکاح کے معاملے میں انسان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ شریعت کی پابندی ضروری ہے. وہ شرم اور جھجک نہ کرے, بس گناہ سے بچے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. یرید اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے, لیبین لکم, اللہ تعالیٰ تمہیں بیان کرنے کا ارادہ فرماتا ہے. ویہدیکم, اور تمہیں ہدایت دیتا ہے. سنن الذین من قبلکم, تمہیں وہ راستے بتاتا ہے جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اور اللہ تعالی تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اور اللہ تعالی تمہاری توبہ قبول فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. قرآن مجید فقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں شریعت سے دور کر دیں. قرآن مجید فقان حمید نے نکاح کو آسان کیا. تمام مذاہب میں سب سے آسان نکاح کرنے کا طریقہ اسلام میں موجود ہے, لیکن جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں وہ ناجائز رسومات کے ذریعے نکاح کو مشکل کرتے ہیں اور بے حیائی کو آسان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شرور سے محفوظ فرمائے. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تعالیٰ تم پر آسانی فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے. یہ نکاح کی اجازتیں اس لیے دی گئیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. اس میں یہ معاملات ہیں, بھوک لگی ہو تو اسے کھانا چاہیے, جب پیاس لگی ہو تو پانی چاہیے, تو اس کی ضروریات ہیں. اگر ان کی ضروریات کو پورا نہ کیا جائے اور اس کے لیے جائز راستہ مہیا نہ کیا جائے تو شیطان اسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, مگر آپس میں جو رضامندی سے بزنس کرتے ہو شریعت کے حدود میں, اس میں کوئی حرج نہیں. کہ جب بزنس کیا جاتا ہے تو ایک چیز 100 روپے کی ہے, وہ 110 روپے کی بیچی گئی تو 10 روپے گویا کہ دوسرے کے ہم نے حاصل کر لیے. تو یہ بزنس کی صورت میں جائز طریقے سے شریعت کے حدود میں جائز ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور خودکشی نہ کرو, اپنی جان کو ہلاک نہ کرو. حدیث پاک میں فرمائے جو خودکشی کرے گا قیامت تک اسے عذاب دیا جائے گا, اور قیامت کے وقت وہ جب اٹھے گا تو اس عالم میں ہوگا اگر چھری سے اس نے خودکشی کی ہے تو سب کے سامنے میدان قیامت میں اپنے آپ کو چھریاں مار رہا ہوگا. تو خودکشی کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس کی جان چھوٹ جاتی ہے,
بلکہ خودکشی کر کے وہ پھنس جاتا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی سرکشی اور ظلم کی صورت میں ایسا کرے اور گناہ کرتے ہوئے خودکشی کر لے، یعنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دے، فسوف نصلیہ نارا، پس ان قریب ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، جہنم میں ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا اگر تم ان سے بچتے رہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ وضو سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، فرمایا بسم اللہ شریف پڑھ کر کوئی وضو کرے تو پورے جسم سے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ سے بچنا بھی لازم ہے اور صغیرہ سے بچنا بھی لازم ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور چھوٹے گناہ پر اصرار کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ، اللہ تعالیٰ نے تم میں کسی کو دوسرے پر جو فضیلت دی ہے تم اس کی آرزو مت کرو، اس کی تمنا مت کرو۔ مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک نظام ہے، اگر مردوں کو دیکھا جائے تو ہر مرد دوسرے مرد کے برابر نہیں ہے، کسی کو مالداری میں فوقیت ہے، کسی کو حسن میں ہے، کسی کو طاقت میں ہے، کسی کو علم میں ہے، کسی کو مرتبے مقام میں ہے، کسی کو عہدے میں ہے۔ تو حسد نہ کیا جائے کہ حسد کرنے والا اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے۔ اسی طرح عورتوں اور مردوں کو دیکھا جائے تو بعض معاملات میں عورتوں کو فضیلت ہے اور بعض معاملات میں مردوں کو فضیلت ہے، اور بعض معاملات میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ تو ماں عورت ہے اور باپ جو ہے وہ مرد ہے، لیکن بتائیے ماں اور باپ میں سے فضیلت کس کو ہے؟ ماں کو ہے۔ کیا باپ جو مرد ہے وہ ماں کی فضیلت کو پہنچ سکتا ہے؟ اسی طرح بیٹا اور بیٹی، تو فضیلت کس کو زیادہ ہے؟ بیٹی کو ہے۔ تو جس معاملے میں اللہ نے جس کو فضیلت دی اس پر حسد نہ کیا جائے اور اس پر اعتراض نہ کیا جائے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال سے جو انہوں نے کمایا اور اس نیکیوں سے جو انہوں نے کی۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اکتسبن، جو عورتوں نے نیکیاں کی اس میں سے۔ یعنی یہ نہیں کہ مرد اپنے آپ کو افضل سمجھے، وہ سمجھے جنت میں چلا جاؤں گا، عورت نیکی کرے گی تو ہو سکتا ہے وہ مرد سے آگے نکل جائے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔